تو جب عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ختم کر دے اس کو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں بتائیں اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ اہم فوجی افسران جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے اور کم از کم 3 اعلیٰ افسران جو ہیں ان کو ان کی ملازمت سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے فوج کی ایک متفقہ پالیسی، متفقہ سوچ کے حوالے سے ایک اہم بات کیا۔ تو یہ جو ایک دو ٹوک موقف ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، یہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اس وقت حکومت اور اعلیٰ عدالتوں کے درمیان جو ایک محاذرے کی کیفیت ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ماضی میں بھی بہت سے عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور آئندہ بھی اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو کیا نتائج نکلیں گے؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف مختلف درخواستوں کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ آج ایک دفعہ پھر ٹوٹ گیا، لیکن بینچ ٹوٹنے کے فوراً ہی بعد ایک 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا جس نے دوبارہ ان درخواستوں پہ سماعت کی۔ یہ جو سماعت ہے اس کو کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس معاملے پر عدالت میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے تحریک انصاف کے دور حکومت کے وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مختلف حکومتی وزراء ہیں ان کے بیانات سے آپ کو یقیناً یہ نظر آ گیا ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے فوجی عدالتوں کے بارے میں کوئی اسٹے آرڈر دیا جاتا ہے یا فوجی عدالتوں کو کام کرنے سے روکنے کا کوئی حکم صادر کیا جاتا ہے تو ایسے کسی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف حکومتی جو آپ نے عہدیدار یا وزراء ہیں ان کی بات کی، میں سمجھتی ہوں بہت سارے لوگوں کا یہی بیانیہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ آئے گا اور ان کا رویہ اور طریقہ کار بھی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرح کا ہے کہ اگر یہ فیصلے آئیں گے تو ہم ان فیصلوں کو نہیں مانیں گے۔ ابھی ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بات کی اور انہوں نے ایک فیصلے کا حوالہ دیا عظمت سعید صاحب کا، تو وہ فیصلے اگر مانے جاتے ہیں اور ان کو پسند کیا جاتا ہے تو آج اگر ایک فیصلہ آئے گا تو اس کو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ میرا تو یہ سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ماضی میں جس طرح کے فیصلے عدالتیں کرتی رہی، جو اسٹیٹس کو کے خلاف فیصلے آئے، جو عوام کے حق میں فیصلے آئے، تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں بھی دیکھیں، غیر جمہوری ادارے یا قوتوں سے تو ہماری توقع نہیں ہوتی، لیکن ہماری سیاسی جماعتوں سے ضرور ہوتی ہے کیونکہ وہی ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، تو انہوں نے بھی وہ فیصلے نہیں مانے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک فیصلہ آیا ابھی وہ جو تھا اصغر خان کیس کا فیصلہ، اس نے بہت ساری چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا، بہت ساری چیزیں اس میں سامنے آئیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کبھی پارلیمان کے اندر یا کسی سیاستدان کو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہو یا اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن کی ہوئی ہو کسی طرح کی بھی؟ اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ جو دھرنا کیس والا فیصلہ تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں بڑی کیٹیگوریکل ٹرمز میں انہوں نے ایکسپریس کی، اور وہ بھی ایک آپ کے جمہوریت کی طرف اور جو اداروں کی آئینی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بات کی گئی، اور آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے کبھی کوئی گفتگو ہوئی؟ تو یہی ہماری بدقسمتی ہے، اور نان امپلیمنٹیشن کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں آپ کے پاکستان کا کیا حال ہے اور ہم کس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ جس طرح کے ڈیوائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، جس طرح کی پولرائزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، جس طرح کے اکنامک آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، کرائسس نظر آ رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس نظر آ رہا ہے، عوام کی جو حالت ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ یہ صرف ایک اس کا پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، اور جو ہمارے عوام تو چھوڑیں، جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی طاقت ہونی چاہیے، ہر ادارہ اپنی اپنی جو طاقت ہے وہ آپ کے اوپر مسلط کر رہا ہے۔ کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت سے اہم عدالتی فیصلے ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایک بہت ہی پبلک انٹرسٹ کا فیصلہ تھا، 2 اکتوبر 2009 کو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ چینی 40 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جائے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ 19 اکتوبر 2012 کو سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ 2015 کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اردو کو سرکاری زبان کے طور پہ نافذ کیا جائے، یہ فیصلہ لکھا اس وقت کے چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ پبلک انٹرسٹ کا ہر فیصلہ اردو میں لکھے گی، لیکن ایک چیف جسٹس کے لکھے ہوئے فیصلے کو موجودہ چیف جسٹس نے بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ 6 فروری 2019 سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلہ لکھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کے آتھر تھے، اس کے نتیجے میں ان پہ ایک ریفرنس فائل ہو گیا۔ 17 ستمبر 2019 جسٹس وقار سیٹھ نے پرویز مشرف کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کو بھی تحریک انصاف کی حکومت نے مسترد کر دیا۔
4 جولائی 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ لاپتہ افراد کی عدالت میں پیشی کو یقینی بنایا جائے. ناکامی کی صورت میں وزیر اعظم کو خود پیش ہونا پڑے گا, اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف کو عدالت میں پیش ہونا پڑا. لیکن جس لاپتہ شخص مدثر نارو کو عدالت تلاش کر رہی تھی وہ آج تک پیش نہیں ہوا. 1 مارچ 2023 سپریم کورٹ نے کہا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر الیکشن کروایا جائے. فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. دیکھیے تحریک انصاف کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن میں آپ نے بھی بات کی حامد خان صاحب کی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے خلاف سب سے پہلی آواز حامد خان صاحب نے ہی اٹھائی تھی. وکلا میں جو پروفیشنل گروپ ہے ہم نے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی اور اس وقت پوری سٹرگل کی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب بھی اور یہ سب لوگ جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کی تھی جو فوجی عدالتیں تھیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حمایت کوئی کرتا بھی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ عدالتیں جو ہم لوگ کہتے ہیں وکلا فرٹرنٹی کہتی ہے, جو ہم نے ہمیشہ سٹرگل کی, ہم نے پہلے بھی ان کو غلط کہا تھا, ہم ان کو آج بھی غلط کہتے ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. ہر سیاسی جماعت کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا اپنا ایک ڈکٹیٹر ہے. وہ آمریت کے خلاف کم ہوتی ہیں, وہ آمر کے خلاف ہوتی ہیں جو ان کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ تو ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے اور آمریت جو ہے ہمارے لیے قطعاً قابل قبول نہیں. ابھی جیسے آپ نے بات کی وزیر اعظم صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی اور فروغ نسیم صاحب کی, تو دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے وہ بیانیہ تسلیم کیا. یہ کوئی جو شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ لیگل بیٹل اپنی جگہ پہ, لیکن وہ ایک نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں. اس نیریٹو کے اوپر انہوں نے اپنا ماضی چھوڑ کے اور ساری اپنے بیانیاں چھوڑ کے وہ اس نیریٹو کے اوپر آ گئے ہیں, اور آج اقتدار کے لیے انہوں نے ایک سمجھوتا کیا اور اس نیریٹو کے لیے انہوں نے ان کو آگے لے کر آئے ہیں. تو یہ صورتحال جو وہ بہت افسوسناک ہے. یہ بات درست ہے کہ آئین کے اندر تو اس کا تعین نہیں کیا گیا, اور قانونی ترمیم کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا کہ اس میں اگر یہ قانون بنا رہے ہیں. میرا ایشو میں جو سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کچھ عرصے سے جو بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے وہ پرسن اسپیسیفک یا ایشو اسپیسیفک ہو رہی ہے. یہ چیز جو ہے یہ قابل تشویش ہے, کیونکہ یہ غلط استعمال ہے اپنے اختیارات کا. اور جہاں تک تعلق ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کی نااہلی کا, جس کو سیاست میں رہنے کا, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ حق صرف اور صرف پاکستان کے عوام کا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کسی لیڈر نے سیاست کرنی ہے یا ان کو نمائندگی کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو یہ سلسلے بند ہونے چاہیے, اور اس طرح کے پرووینس کا جو غلط استعمال ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے منشا کے مطابق اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں, بجائے اس کے کہ وہ خفیہ راستوں سے اقتدار میں آتے ہیں اور خفیہ راستوں سے وہ سمجھوتے کر کے تو عوام کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے, اور یہ سسٹم اسی وقت درست ہوگا جب عوام کی حکمرانی ہوگی پاکستان کے اندر. اب سپریم کورٹ کا کوئی بہت ہی اہم فیصلہ ہوتا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو ہم نے دیکھا عام طور پہ عدالتیں جو ہیں وہ پھر توہین عدالت کی کارروائی کرتی ہیں. میں اب کسی سپریم کورٹ کے سیاسی فیصلے پہ نہیں جاتا. یہ جو 2015 کا فیصلہ ہے جو جسٹس جواد ایس خواجہ نے خود لکھا کہ اردو کو پاکستان کی قومی زبان بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں, اور یہ آئینی تقاضا بھی ہے, بالکل آئین نے دیا, اس کے لیے سنسیٹ کلاز جو ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ بھی ختم ہو چکی ہے. جواد ایس خواجہ صاحب کی اگر آپ وہ ججمنٹ پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں سپریم کورٹ کے تمام فیصلے بھی اردو میں لکھے جائیں گے. تو عمر تا بندیال صاحب اتنے عرصے سے چیف جسٹس ہیں, ان سے پہلے گلزار احمد صاحب تھے, ان سے پہلے کھوسا صاحب تھے. ان میں سے کسی نے جواد ایس خواجہ صاحب کے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا. بھائی کم از کم آپ اپنی ویب سائٹ پہ کوئی ایک فیصلہ اردو میں لکھ کے ڈال دیں. ان کو آج تو جواد ایس خواجہ صاحب کی بڑی عزت افزائی کر رہے ہیں کہ جی یہ پٹیشن لے کے آگے ہیں. جب انہوں نے یہ 2015 میں یہ فیصلہ لکھا تھا تو اس پہ عمر تا بندیال صاحب نے آج تک عمل درآمد کیوں نہیں کروایا؟ اب جو حکومت ہے ہم اس کی بات کریں تو اس نے تو خود ہی جا کے پروٹیسٹ کر دیا سپریم کورٹ کے باہر کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. ایسا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک جمہوری حکومت کہے کہ ہم الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں؟ مطلب یہ ساری حکومتیں جو ہیں, میں کسی ایک کو بات نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ جو فیصلے موجود ہیں, جسٹس سیٹھ وقار صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کی بات کریں, اس کو کروائیں, وہ کیوں نہیں اردو میں, اس کو اردو میں کر دیں. باقی جو فیصلے ابھی آپ نے خود ذکر کیا اتنے امپورٹنٹ فیصلے, میں کہتی ہوں جسٹس سیٹھ وقار کا فیصلہ ہو, پھر اس سے پہلے جو پہلے ہم نے ذکر کیا اصغر خان کا فیصلہ ہو, اور دھرنے والا فیصلہ, ان تینوں کا اردو ترجمہ کر دیں. میں کہوں گی پارلیمان سپریم ہے. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.